السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نیا آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام پیج کے لنک کو ضرور فالو کیجیے اور دوسرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں کچھ عشق میں رنگے جنوبی طاق کی قسط نمبر 24۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کب سے آتی سدرا کی پکار پر وہ رک کر پلٹا تھا۔ اگر اس وقت تمہیں کوئی ضروری کام نہیں ہے تو مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ سدرا کے سنجیدہ سوالیہ لہجے پر وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ آپ سے زیادہ ضروری اور اہم کام کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اطمینان سے آپ اپنی بات کہہ سکتی ہیں۔ جواباً وہ بھی سی سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ چلو پھر اوپر تمہارے کمرے میں ہی بات کرتی ہوں، سدرا نے کہا تھا اور پھر اس کی تقلید میں ہی کمرے تک آئی تھیں۔ کرسی پر براجمان ہو کر اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا، جو بیڈ کے کنارے بیٹھی مسکراتی نظروں سے اس کے روشن چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اور شمس سوچ رہے تھے کہ اب جلد از جلد پھپھو کی طرف جا کر ان سب کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں۔ میرے میکے میں وہی بڑی ہیں، ان کی اجازت اور مشاورت بھی ضروری ہے۔ آپ کس فیصلے کی بات کر رہی ہیں؟ وہ کچھ الجھی نظروں سے انہیں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ تمہاری اور سارا کی شادی کا فیصلہ۔ ان سے بھی تو پہلے بات کرنی ہوگی، مگر میں نے سوچا ہے کہ پہلے تم سے تو بات کر لوں، کہیں ناراضگیوں میں ارادے ہی نہ بدل گئے ہوں۔ سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ شیز کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی تن سے گئے تھے۔ ارادے تو آپ کو پہلے اپنی بہن کے معلوم کرنے چاہیے تھے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو سدرا کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ مگر لگتا ہے آپ کو اپنی بہن سے محبت نہیں، یا پھر اس کے مستقبل کی پرواہ نہیں رہی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ مطلب تو صاف ظاہر ہے بھابھی، کم از کم آپ کو تو اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اسے ایک ایسے شخص کی زندگی میں کیوں دھکیلنا چاہتی ہیں جس کی وجہ سے بار بار اسے ذلت اٹھانی پڑی ہے؟ کیوں ایسے شخص کے ساتھ اپنی بہن کا رشتہ استوار کرنا چاہتی ہے جو اس کے اعتبار کے لائق نہیں ہو سکتا؟ آپ کی بہن کے لیے کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جو اس کی قدر کرے، اسے سراکوں پر بٹھا کر رکھے۔ مجھ جیسا انسان اس کے لیے صرف ساری زندگی کی تذلیل ہی بن سکتا ہے۔ اس کا فخر، اس کی ڈھال نہ کبھی بن سکا ہے اور نہ ہی آگے بن پائے گا۔ ان سے نظر ملائے بغیر وہ سرخ چہرے کے ساتھ بات ختم کرتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، اور وہ جو اب تک دنگ بیٹھی تھیں، بے یقینی سے اسے دیکھتی مقابل آ رکی تھیں۔ کیوں نہیں بن سکتے اس کی ڈھال؟ کیوں نہیں بن سکتے اس کا فخر؟ کیا اس لیے کہ اس کے چند کڑوے جملے تم سے برداشت نہیں ہوئے؟ اس چیز کی سزا دینا چاہتے ہو تم اسے؟ درستے لہجے میں وہ نماکوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں اسے نہیں، خود کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے جملوں نے مجھے آئینہ دکھایا ہے، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اس سے آپ بھی واقف ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اس کے لیے کسی بہترین شخص کا انتخاب کریں؟ گہری سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے رک کر سدرا کو دیکھا تھا، جو بے حس و حرکت تھی۔ کچھ چونک کر وہ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا ہوا پلٹا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی کیفیت بھی سدرا سے مختلف نہیں تھی۔ ٹیرس کے کھلے دروازے کے پاس کھڑی وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھی۔ ہنی کا یونیفارم لینے آئی تھی، پریس بھی تو کرنا ہے۔ وہ سدرا سے مخاطب ہوتی رکے بغیر کمرے سے نکل گئی تھی۔ آپ مجھے جو کہنا چاہیں کہہ دیں، مگر میں نے جو کہا ہے اب بھی اس پر قائم ہوں۔ وہ سدرا سے نظر ملانے کی ہمت تو نہیں کر سکا تھا، مگر مضبوط لہجے میں یہ کہہ گیا تھا۔ دوسری جانب سدرا کچھ بھی کہے بغیر تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی۔ دستک کی مخصوص آواز پر وہ ایک گہری سانس لے کر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شمس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے وہ بمشکل اپنے اعتماد کو برقرار رکھ سکا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے سدرا سے؟ میں دوبارہ تم سے سننا چاہتا ہوں۔ ان کے بھڑکتے مگر مدھم لہجے پر وہ ان کی جانب نہیں دیکھ سکا تھا۔ دہرانے سے وہ لفظ بدلیں گے نہ ہی میرا فیصلہ۔ یہ ساری بکواس تم میری طرف دیکھ کر کرو تو بہتر ہے۔ ان کے بے انتہا سخت اور غصیلے لہجے پر شیز نے انہیں دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو کس طرح سدرا میرے سامنے رو رہی تھی، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، میرے کہنے پر، میری خواہش پر وہ تمہارے پاس آئی تھی۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ اس نے کبھی دیور کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے بھائی کی طرح عزیز رکھا ہے تمہیں، مان کیا ہے، فخر کیا ہے تم پر، ورنہ وہ اپنی بہن کے لیے خود چل کر تمہارے پاس آ سکتی تھی۔ بتاؤ مجھے، وہ مشتعل لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ یہ صلہ دیا ہے تم نے اس کی محبت کا، اس کی خدمتوں کا، میری ضد میں تم نے اس کی تذلیل کر ڈالی ہے۔ یہ غلط ہے، میں انہیں کیسے؟ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ تم کیا کچھ غلط کر چکے ہو۔ شمس نے بلند آواز میں اس کی بات کاٹی تھی۔ تم مجھ سے اکڑے ہوئے بدگمان ہو، ٹھیک ہے، مگر اس کا اظہار تمہیں اتنے غلط طریقے سے سدرا کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس مقصد کو لے کر وہ یہاں آئی تھی میرا نہیں تو اس عورت کا ہی لحاظ رکھ لیتے۔ تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ سارا کی بہن بھی ہے؟ یہی سوچ کر زبان بند کر لیتے، اپنا فیصلہ سنانے کے لیے مجھے اپنے دربار میں بلا لیتے، مگر آپ مجھے کچھ بولنے کا موقع دیں گے؟ بمشکل ضبط کرتے ہوئے شیز نے ان کے غصے میں دہکتے چہرے کو دیکھا تھا۔
اب بھی کچھ باقی ہے تمہارے دل میں بولنے کے لیے؟ شمس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی۔ آپ جو ہمیشہ سے چاہتے تھے وہی تو کیا ہے میں نے، اور رہ گئی بات بھابھی کی تو میں ان سے 1000 بار معافی مانگ لوں گا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا، نہیں ہے اسے ضرورت تمہاری معافی کی، اور پہلے کی بات مت کرو کیونکہ پہلے اور اب میں بہت فرق ہے، وہ بھڑک کر بولے تھے۔ یہی تو میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے اور اب میں بہت فرق ہے۔ پہلے جو آپ نہیں چاہتے تھے وہ اب میں نہیں چاہتا۔ اس کے اٹل اور قطعی لہجے پر شمس تنگ نظروں سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ شیز، اس وقت تم نے جو تکلیف مجھے پہنچائی ہے اس کے بعد میں اگر کبھی سکون سے سو جاؤں تو صبح آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ شکستہ لہجے میں اتنا کہہ کر وہ وہاں رکے نہیں تھے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکوں گا اب ہر صبح۔ جلتی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتے اس نے سوچا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ کھلا ہے دروازہ، آ رہی ہوں۔ شال کندھوں پر ڈالتی وہ بیڈ سے اتر گئی تھی۔ کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ لائٹ آن کرتے ہوئے وہ شاہ رخ کی طرف بڑھی جو دروازے سے جھانک رہا تھا۔ یہ دروازہ کھلا رہتا ہے اور ہر بار میں یہ سوچ کر واپس پلٹ جاتا ہوں کہ یہ اندر سے لاک ہوگا۔ شاہ رخ کے خوشمگین لہجے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ آج تم ٹی وی نہیں دیکھ رہی ہو، خیریت؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بس موڈ نہیں ہو رہا تھا، وہ بولی تھی۔ موڈ نہیں ہو رہا تھا یا آنسو بہانے کے لیے چھپنے کی ضرورت تھی؟ وہ بغور اس کے تاثرات کو دیکھتا بولا تھا، اتنا فارغ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ فضول سی باتوں پر بیٹھ کر آنسو بہاتی رہوں۔ وہ نخوت سے بولی تھی۔ اچھا تو پھر آ جاؤ، باہر عاطف بھائی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سارا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تعزیت کریں گے اور دعا دیں گے کہ جلد ہی تمہیں کوئی دوسرا چاند سا دولہا مل جائے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ مگر اس کا کلر گولڈن تو نہیں ہوگا؟ وہ بمشکل ہنسی روکتی شان کے مسکراتے چہرے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سارا، آج شہر کے تمام اخباروں میں تمہارے بریک اپ کی چڑخارے دار نیوز چھپ چکی ہے، کچھ عرصے تک گھر سے باہر مت نکلنا۔ شان کی ہدایت پر سارا نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا تھا جو اس کی شکل دیکھتے ہوئے پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہے تھے۔ شرم تو نہیں آ رہی؟ بجائے ہمدردی کرنے کے میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ سچ ہی ہے، برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ان دونوں کو گھرکتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میرا خیال ہے چہرہ چھپا ہی لو، یہ اس قابل نہیں رہا کہ کھلا لے کر گھومو۔ شال کا کندھا ناک تک لے جاتے اس نے رک کر پیچھے آتے شاہ رخ سے تاکید چاہی تھی، جس کی رکتی ہنسی ایک بار پھر ابل پڑی تھی۔ دوسری جانب وہ خود بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تبھی گلاس ڈور کھول کر اندر آتے شیز کی پہلی نظر سارا کے بے ساختہ ہنستے چہرے پر پڑی تھی۔ جلتے انگاروں پر جیسے وہ منہ کے بل گرا تھا۔ سر سے پیر تک کھولتے پانی میں وہ غرق ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اس پر نظر ہٹاتا وہ سرخ چہرے کے ساتھ برابر سے گزرتا چلا گیا تھا۔ حیران نظروں سے عاطف نے ان دونوں کو دیکھا تھا جن کی ہنسی قریب آنے پر بھی نہیں رکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو کچھ اور ہی صورتحال سوچے بیٹھا تھا۔ عاطف نے حیرت سے کرسی پر پھیل کر بیٹھتے شاہ رخ کو اور پھر سارا کو دیکھا تھا جو کرسی پر پیر چڑھائے شال میں دبکی بیٹھی تھی۔ چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے تم نے؟ ابھی تک حیران بیٹھے عاطف نے سارا سے پوچھا تھا۔ یہ سوال اس سے کرنے کے بعد آپ کو اپنا چہرہ بھی چھپا لینا چاہیے۔ ہنسی کے درمیان شاہ رخ بمشکل عاطف سے مخاطب ہوا تھا۔ تمہارے لیے شمس بھائی حد درجہ پریشان ہیں۔ میں نے الگ چیز کو برا بھلا کہہ کر اس کی ناراضی مول لی ہے اور تمہیں یہ سب دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ عاطف نے خوشمگی نظروں سے سارا کے ہنستے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ بتائیں اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سارا کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے؟ شاہ رخ ہنستے ہوئے ہی بولا تھا۔ صبح سے بلائے بلائے گھوم رہے ہیں، انہیں خود ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر چکے ہیں۔ شاہ رخ کے مزید کہنے پر عاطف کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شکر ہے تم نے اس کی بیوقوفانہ حرکت کو دل سے نہیں لگایا، ورنہ شمس بھائی بہت پریشان تھے کہ تمہارا رد عمل کیا ہوگا۔ عاطف نے کہا تھا۔ بھابھی مجھے سب سے زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہی ہیں، شاہ رخ نے کہا تھا۔ وہ دونوں ہی ڈسٹرب ہیں اور خاموش بھی۔ میری تو خود ہمت نہیں ہو رہی کہ ان دونوں سے نظر ملاؤں۔ آپ ہی نے اس بارے میں نہ میرے سامنے کچھ کہا نہ کچھ پوچھا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم تینوں ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اور جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے وہ منظر سے ہی غائب ہیں، شاہ رخ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب تک وہ سب کی فرسٹریشن کا مرکز بنا رہا ہے۔ اپنے دل کا غبار چھپائے وہ کب تک نارمل رہ سکتا ہے؟ اگر اسی طرح اس کی فرسٹریشن ریلیز ہوتی ہے تو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ عاطف نے بطور خاص سارا کو یہ سمجھانا چاہا تھا۔ دوسری جانب نامحسوس انداز میں شاہ رخ اٹھ کر مومو کی طرف بڑھ گیا تھا جو اپنے پوشن کی بند گرلز کی دوسری جانب موجود تھی۔ عاطف کی پشت اس کی جانب تھی، اس لیے وہ شاہ رخ کو اشارے سے اپنی طرف بلا سکی تھی۔ اتنا غصہ آ رہا ہے مجھے چھوٹے بھائی پر، سارا نے جب مجھے بتایا اسی وقت میں نے میسج میں لکھ کر بھیجا کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے، انسانیت ہی نہیں ہے آپ میں، وہ بتا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ شاہ رخ نے حیرت کے ساتھ پوچھا تھا۔
5 منٹ کے بعد ان کی کال آ گئی۔ میں پاگل تھی جو ریسیو کر لیتی، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ مگر شام کو آفس سے لوٹتے ہی باہر ہی انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ کتنی عزت افزائی ہوئی تمہاری، گرل سے شانہ ٹکائے۔ شاہ رخ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بہت زیادہ تو نہیں، مگر کہہ رہے تھے کہ آئندہ مجھے کوئی میسج بھیجا تو پہلی فرصت میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، وہ ہنستے ہوئے بتائے جا رہی تھی۔ سارا بالکل نارمل لگ رہی تھی، مجھے تو اس پر اب تک حیرت ہے، مومو نے کہا تھا۔ اس کی تو ہنسی نہیں رک رہی، چھوٹے بھائی دیکھ چکے ہیں، یقیناً جل کر کباب بن گئے ہیں، شاہ رخ نے کہا تھا۔ بندے کو ایسی بات منہ سے نکالنی چاہیے جس پر عمل کر سکتا ہو، بولنے کی حد تک ہی ہمت رکھتے ہیں، وہ سارا کو بھی خبر ہے، مومو نے کہا تھا۔ تم اب تک کیسے جاگ رہی ہو، ورنہ تو اتر جاتی ہو نیند کی وادیوں میں، شاہ رخ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب جاگ رہی ہوں تو جاگتی رہنا، 3 بجے کال کروں گا۔ 3 بجے؟ مومو کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ اب تمہاری باری آتے آتے اتنا وقت تو ہو جائے گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ بس آنے دو میری باری، جو کہنا ہے ابھی کہہ دو، میں نہیں ریسیو کرنے والی تمہاری کال، وہ بگڑ کر بولی تھی۔ تمہاری مرضی، میرے پاس نمبرز کی کمی نہیں، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ دوسری جانب وہ تب کر گرل سے دور ہوئی تھی۔ ویسے تمہارا یہ نیا سلیپنگ ڈریس کافی خطرناک ہے، شاہ رخ نے سرسری نظر اس پر ڈالتے تبصرہ کیا تھا۔ دوسری جانب مومو نے گھبرا کر اپنی گرم شال کا جائزہ لیا تھا جو اس کے سر سے پیر تک لپٹی تھی۔ کایا انسان، اتنی بڑی شال کے باوجود تجھے نئے، پرانے اور خطرناک کا پتہ چل گیا، مومو کے کھا جانے والے انداز پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ 1 ہفتہ رہ گیا ہے میری برتھ ڈے میں، یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کی کینڈل ایک پھونک میں بجھا دوں، وہ اسے وارن کر رہی تھی جو انسنی کرتا چلتا بنا تھا۔ بہت سنجیدہ ماحول میں صرف پلیٹوں اور چمچوں کی مدھم آواز وقتاً فوقتاً ابھر رہی تھی۔ سارا نہیں آئی اب تک؟ بالآخر شمس نے خاموشی توڑ کر سدرا کو دیکھا تھا۔ آ جائے گی جب آنا ہوگا، اس کا یہاں ہونا ضروری نہیں ہے، ہنی کی پلیٹ میں چاول ڈالتے وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ شیز سمیت سبھی نے ان کی پیشانی پر پڑے بلوں کو بغور دیکھا تھا۔ وہ مومو کے ساتھ ابھی تک عاطف بھائی کی اسٹڈی میں ہے، پریکٹس کے لیے، کہہ رہی تھی کہ کچھ دیر میں آ جائے گی۔ شان نے فوراً ہی شمس کو اطلاع دی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب سارا مومو کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ میں وہ کھیر کھانے آئی ہوں جو سارا نے بنائی ہے، وہ جھٹ سے کھیر کی ڈش اٹھا کر سامنے رکھی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کتنی بار ہنی کو اور پھر شان کو بھیجا تھا میں نے، مگر تمہارے آنے کا کچھ اتا پتا نہیں۔ یکدم ہی جس طرح سدرا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، وہ ہک کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ باقی سب بھی دنگ ہوئے تھے۔ جب جہاں موقع ملتا ہے منہ اٹھا کر نکل جاتی ہو، اتنا یاد رکھا کرو کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتی بولتی چلی گئی تھی۔ دوسری جانب وہ سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ شدید ناراضی سے سدرا کو دیکھتے ہوئے مومو بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ آپ نے شام کو بھی آنی کو ڈانٹا تھا، ہنی نے بھی ماں کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ، سدرا نے بری طرح بیٹی کو جھڑک دیا تھا۔ یہ سب تم اسے کھانے کے بعد نہیں کہہ سکتی تھیں، بیٹھنے تک نہیں دیا اسے۔ غصیلے لہجے میں شمس ان پر گرجے تھے اور اگلے ہی پل اپنی جگہ سے اٹھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ بے دلی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے شاہ رخ نے کنکھیوں کے ساتھ موجود شیز کو دیکھا تھا، جس کے سنجیدہ چہرے پر بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ گیٹ پر زینب کو الوداع کہتی مومو کے ہمراہی اپنے پوشن کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اب اپنا منہ ٹھیک رکھنا اور کھانا ضرور کھا لینا، مومو نے تاکید کی تھی۔ کھا تو لیا ہے، تمہارے اور سب کے سامنے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اپنا غصہ اس پر کیوں نہیں نکال رہی جو حقدار ہے، لے دے کے میں ہی ملتی ہوں سب کو تختہ مشق۔ اس کے مزید جلے بھنے انداز پر مومو بس تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سارا، بڑے بھائی نے تمہیں بلایا ہے، جلدی چلو۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر شان کی اطلاع پر ناچار اسے ارادہ بدلنا پڑا تھا۔ اسٹڈی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے خفت زدہ نظر سدرا پر ڈالی تھی، جو کمبل میں چہرہ چھپائے پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ آپ نے بلایا تھا مجھے، سارا کی آواز پر وہ فائل ایک طرف رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آؤ یہاں بیٹھو، ان کی ہدایت پر وہ خاموشی سے اندر آتی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے رہے تھے۔ ساری غلطی میری ہے، حالانکہ سدرا نے مجھے کہا تھا کہ یہ درست موقع نہیں ہے، مگر میں نے ہی اسے فورس کیا کہ اتنے اہم معاملے پر اگر وہ ان حالات میں بھی شیز سے بات کرے تو ہو سکتا ہے ساری قدورتیں اور ناراضیاں ختم ہو جائیں، مگر ایک پل کو رک کر انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ شیز کے انکار نے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا ہے، یہ تو تم بھی جانتی ہو، اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے وہ بولے تھے۔ شاید اسی لیے سدرا کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہوا ہے، کیونکہ نہ تو وہ مجھ سے کوئی شکایت کر رہی ہے اور نہ ہی شیز سے کچھ کہے گی۔ میں نے آج بھی اسے بہت سمجھایا کہ شیز کے کسی جذباتی فیصلے کو وہ دل سے لگا کر نہ بیٹھے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو خود ہی اپنا فیصلہ بدلے گا، مگر میں نہیں چاہتی وہ اپنا فیصلہ بدلے۔ سارا کے یکدم ہی اس جملے پر وہ کچھ دنگ ہوئے تھے، اور وہ اپنا فیصلہ کیوں بدلے گا؟
فیصلہ بھی وہ جو اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ جذباتی انسان نہیں، اسے حق ہے کہ وہ انکار کرے، ہر اس انسان سے تعلق جوڑے جس کے لیے اس کے دل میں رتی برابر جگہ نہیں ہے۔ وہ جذباتی نہیں ہے مگر تمہارے لیے وہ ہمیشہ جذباتی رہا ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور دوبارہ تم یہ سوچنا بھی نہیں کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شمس نے کچھ ناراضی سے اس کی بات کاٹتے کہا تھا، یہ آپ کی سوچ ہے اور میں اس پر آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہوں گی۔ آپ ہی کی طرف سے آپ پریشان نہ ہوں، مجھے مطمئن دیکھ کر وہ خود بھی چند دنوں میں نارمل ہو جائیں گی۔ وہ بات ختم کرنے والے انداز میں بولی تھی، وہ تمہاری بہن ہے، اس لیے یہ جاننا مشکل نہیں کہ تم اندر سے کتنی مطمئن ہو اور بظاہر کتنی مطمئن دکھائی دے رہی ہو۔ شمس کے گہرے لہجے پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ میں کچن کی طرف جا رہی ہوں، آپ کچھ لیں گے؟ چائے یا کافی؟ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ شمس کے لیے یہ محسوس کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اب یہاں رکنا نہیں چاہتی ہے۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے مگر کھانا ضرور کھاؤ۔ کسی بات کو سر پر طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے نرم لہجے پر وہ بس اس بات میں سر ہلاتی اسٹڈی سے نکل گئی تھی۔ وہ واقعی شمس کے سامنے رکنا نہیں چاہتی تھی، وہ ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر نہیں رونا چاہتی تھی، کسی کو یہ یقین نہیں دلانا چاہتی تھی کہ اسے کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ جس شخص کے بغیر وہ اپنی زندگی کو ناقابل قبول ہی نہیں گردانتی تھی، وہی شخص اس کے سامنے کتنی بے حسی کے ساتھ اس کی بہن کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اس کے لیے کسی اور شخص کا انتخاب کیا جائے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ شیز کبھی یہ کہہ سکتا ہے۔ تماشا بننے کی بجائے وہ بس اب اپنی برداشت کا امتحان لے رہی تھی، اس وقت تک جب تک انتہا نہ ہو جاتی۔ بے دہانی میں گلاس اٹھایا تھا جو فوراً ہی گرفت سے پھسل گیا۔ سارا کے سنبھالتے سنبھالتے بھی وہ گلاس ٹیبل کے کنارے سے ٹکراتا بری طرح اس کے ہاتھوں میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ایک کراق کے ساتھ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ کے ہتھیلی سے کانچ کا ٹکڑا بمشکل الگ ہٹایا تھا۔ درد کی اذیت اس کی آنکھوں میں نمی بن کر پھیل گئی تھی۔ عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور صورت سے خون سے آلودہ ہوتا ہاتھ دوپٹے کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ بغور اس کے چہرے پر پھیلے تکلیف کے تاثرات دیکھتا وہ چند قدم مزید قریب آیا تھا۔ ہاتھ اپنا سامنے لاؤ، مجھے دیکھنا ہے، وہ بولا تھا۔ کیوں؟ اب کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے؟ جو تماشا تم نے میرا سب کے سامنے بنایا ہے اسے دنیا دیکھ رہی ہے، کافی نہیں ہے یہ تمہاری تسکین کے لیے؟ وہ بولی نہیں تھی، غورائی تھی۔ یہ سب تو مجھے تم سے کہنا چاہیے مگر اب میں مزید کہہ کر ان احسانوں کو ملیا میٹ نہیں کرنا چاہتا جو تم نے مجھ پر کیے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ یعنی ابھی اور بھی کچھ بچا ہے کہنے کے لیے؟ تمہارے دل میں جو میرا سر جھکا کر بالکل زمین سے لگا دے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ میں نے کبھی تمہارا سر جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہا کیونکہ تم حق بجانب رہی ہو، مگر یہ ضرور چاہوں گا کہ قائم اور دائم رہو اپنی اس نفرت پر، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کتنے سارے بہانے مل گئے ہیں تمہیں؟ شدید تعصب کے ساتھ اسے دیکھتی وہ بول اٹھی تھی۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس نے کس سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولتا مزید ایک قدم اس کے قریب ہوا تھا۔ تم جانتی ہو میں تمہارا زخم دیکھے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اسے فوراً پیچھے ہٹتے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ بقول تمہارے، جو نفرت مجھے تم سے ہے وہ نفرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی تکلیف تمہیں دکھاؤں۔ ویسے بھی مجھے کوئی زخم کیوں تکلیف دے گا؟ میں کیا جانوں درد اذیت کیا ہوتی ہے؟ یہ سب تو تم جیسے انسان محسوس کرتے ہیں اور میں انسان نہیں ہوں۔ شدت ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ بلند آواز میں بولی تھی اور اگلے ہی پل اس کے سامنے سے ہٹتی تقریباً بھاگتی کچن سے نکل گئی تھی۔ ایک بار پھر کمپیوٹر اسکرین سے نظر ہٹاتی وہ اس جانب دیکھے ہی گئی جہاں اسٹڈی ٹیبل کے گرد موجود عاطف رات کا کھانا تناول کر رہا تھا۔ آج اسے گھر واپس آتے آتے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ سارا نے جا کر اسے اطلاع دی تھی کہ زینب کو آج جلدی گھر جانا ہے، وہ پریکٹس کے لیے بھی نہیں رک سکے گی، جس کے بعد وہ سیدھا اسٹڈی میں ہی آ گیا تھا، اس لیے اس کی والدہ کھانا اسٹڈی میں ہی لے آئی تھیں۔ آج صرف ایک ہی پروجیکٹ اس نے کروایا تھا جس کے بعد اب وہ کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ سارا اور مومو اپنے اپنے کمپیوٹر پر پریکٹس میں مگن تھیں جبکہ وہ سارا کے ساتھ ہی بیٹھی اپنے بھائی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس جانب سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں، پہلی بار وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اتنی توجہ اور اتنے سکون سے کھانا کھا رہا ہے۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ اگر عاطف اس کی محبت کو محسوس کر گیا تو کیا سوچے گا۔ وہ یقیناً اپنی پلیٹ لا کر اس کے سامنے رکھے گا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہے گا کہ تم ہی یہ کھانا کھا لو، مگر اس خوف کے باوجود وہ بے بس تھی۔ وہ تنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی جب اس نے چھری کانٹوں کے ساتھ بہت سلیقے سے لیگ پیس کھایا تھا، مگر اس وقت وہ مزید دنگ ہوئی جب اس نے عاطف کو بہت نفاست کے ساتھ ہی باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے چاول کھاتے دیکھا تھا، اور اب بھی دیکھ رہی تھی۔ زینب اٹھو، جب تک ہم گیٹ پر پہنچیں گے تمہارا بھائی آ جائے گا۔ سارا کی ہدایت پر وہ بری طرح چونک کر غائب دماغی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گیٹ کے قریب رکتے ہوئے اس نے سارا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زینب کو کئی سوال ایسے دکھائی دے رہے تھے جن کا سامنا وہ خود بھی کرنے سے قاصر تھی۔
تم بے شک مجھے کچھ نہ بتاؤ مگر میں سب جان چکی ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے دل کی بات بتانے کے قابل نہیں سمجھتی ہو تو میرے لیے اور اپنے امیج کے لیے صرف اتنا احسان کرو کہ مت گم ہو جایا کرو۔ شخص کی ذات میں تمہاری مسلسل بڑھتی محبت کی وجہ سے اگر عاطف کو معلوم ہو گئی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ کچھ گرکنے والے انداز میں بولی تھی۔ تم سب جانتی ہو سارا، پھر میں کیا بتاؤں؟ میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر… شدید بے بسی کے ساتھ زینب کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگتا ہے یہ سوچ کر بھی کہ میرا ان سے یہ سرسری تعلق چند دنوں بعد ختم ہو جائے گا۔ سرِ راہ زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ مجھے پہچانے بغیر اجنبی کی طرح سامنے سے گزر جائیں گے اور میں… تنگ نظروں سے سارا اسے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں ایک تواتر سے آنسو پھسل رہے تھے۔ یہ آنسو اس انسان کے لیے تھے جسے خبر بھی نہیں تھی کہ ایک احمق لڑکی کس طرح اس کے لیے تڑپ اپنے دل میں جگا چکی ہے۔ میں جانتی ہوں میں ان کے خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری کوئی اوقات نہیں، میں ایسا سوچوں بھی، مگر اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اس نے تو ہمیشہ مجھے جو دیا میری اوقات سے زیادہ ہی دیا ہے۔ اس کی لرزتی آواز پر سارا نے کچھ کہے بغیر اس کے آنسو سمیٹے تھے۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھے معاف کر دو۔ یکدم سارا کا ہاتھ پکڑے اس نے التجا کی تھی۔ جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں اس کے لیے میں کیوں ناراض ہو سکتی ہوں؟ میں تو اس دن کے بارے میں سوچ رہی ہوں جب یہی سب کچھ تمہارے لیے عاطف کی زبان سے ادا ہوگا، بلکہ میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ تمہاری جگہ عاطف موجود ہیں اور انہی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جن کا اظہار تم نے ان کے لیے ابھی کیا ہے۔ سارا کے عجیب سے لہجے پر زینب نے دنگ نظروں سے اس کے لبوں پر کھلی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ گہری نیند سے آنکھیں کھولتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ بہت ہی قریب کہیں سے ابھرتی فائرنگ کی تر تر کرتی آوازیں اور باہر سے ابھرتی مختلف آوازیں اس کے وجود کو لرزا گئی تھیں۔ تبھی ہوش میں آتی وہ مسلسل دھڑاتے دروازے کی سمت بھاگی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بدحواس ہو کر اس نے مومو کے پک چہرے کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، اب سب ٹھیک ہے۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ وہ چیخ اٹھی تھی اور تیز قدموں کے ساتھ سدرا کے کمرے کی طرف جانا چاہا تھا مگر مومو نے اسے روک لیا تھا۔ وہ بھی باہر گئی ہیں اور مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، مومو نے کہا تھا جبکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی سمت گئی تھی۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ مزید حواس باختہ ہوئی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ باہر موجود تھے۔ مین گیٹ کے سامنے مرد حضرات جمع ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے صرف ہمارے گھر کو ہی نشانہ بنایا ہے، یہ ان کے دھمکانے کا ایک اور گھٹیا طریقہ ہے۔ کون لوگ؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے مومو کو دیکھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ عاطف بھائی اور چھوٹے بھائی جس ادارے سے منسلک ہیں وہ بے شک تشدد کا شکار ہونے والے افراد کو تحفظ دیتا ہے، ان کے حقوق کے لیے لڑتا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کام میں انہیں کئی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ایک بچے کا کیس چل رہا ہے۔ مومو کے انکشاف پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیس جن لوگوں کے خلاف ہے وہ کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ بڑے بھائی کی فیکٹری میں اور عاطف بھائی کی اکیڈمی میں مسلسل ان لوگوں کی دھمکیاں پہنچ رہی ہیں۔ مومو کے مزید بتانے پر اسے یاد آیا تھا کہ کل سے پورے گھر میں کیوں ٹینشن سی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے تو کیا فائدہ تمہارے تایا اور ان کے بیٹے کا اتنی پوسٹ پر ہونے کا؟ سارا کو یکدم ہی غصہ آیا۔ فائدہ ہے جبھی تو میرے بھائی ان لوگوں کے سامنے ڈٹے کھڑے ہیں۔ وہ لوگ چھپ کر وار کرنے جیسے ہتھ کنڈے بھلے ہی استعمال کر لیں مگر دیکھنا منہ کی ہی کھائیں گے، مومو نے کہا تھا۔ اس بچے کا کیا حال ہے اور اس کے گھر والے؟ سارا نے تشویش سے پوچھا تھا۔ زیادہ تو مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے۔ سنا ہے پولیس تو FIR بھی نہیں کاٹ رہی تھی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، پیسہ اور رتبہ کس طرح قانون کے ہاتھ باندھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ شدید تعصب کے ساتھ بولی تھی۔ ایک معصوم کی زندگی داؤ پر لگانے کے بعد بھی وہ مجرم اپنی طاقت سے احتجاج کو دبانا چاہتے ہیں۔ یہ بے حس انسان اپنی طاقت کے نشے میں اندھے ہو کر کیوں بھول جاتے ہیں کہ اوپر آسمانوں پر موجود سب سے بڑی طاقت نے اگر دراز کی ہوئی رسی کھینچی تو سب کے سب کتنی بلندی سے جہنم کی آگ میں گریں گے۔ خوفزدہ لہجے میں وہ گیٹ کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے ایک جیپ اور پولیس وین اندر داخل ہو رہی تھی۔ سدرا سے اسے معلوم ہوا تھا کہ کسی پوشن میں شمس کے تمام چچا تایا اور دیگر حضرات جمع ہیں اور اس گھمبیر معاملے پر مستقل بحث ہوتی رہی ہے۔ کچھ اس اقدام کی طرفداری کر رہے ہیں تو زیادہ تر مخالف، جن میں سر فہرست شمس ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے شمس کو عاطف اور شیز کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں جاتے دیکھا تو فوراً ہی اپنے کمرے کی دہلیز پر رک کر ڈرائنگ روم سے ابھرتی آوازوں کو بغور سننا شروع کر دیا۔ یہ قدم کتنا خطرناک ثابت ہوا ہے، تم لوگوں کو اس کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ کل رات جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو کہ وہ صرف دھمکی ہے۔ شمس کا لہجہ غصیلا تھا۔ آپ یقین کریں وہ صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہیں۔ کل رات وہ صرف ہمیں خوفزدہ کرنے کی ناکام کوشش اور پیچھے ہٹنے کا اشارہ دے رہے تھے۔ عاطف کی آواز ابھری تھی۔ عاطف، پورے گھر کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ جو لوگ گیٹ تک پہنچ سکتے ہیں وہ گھر کے اندر آ کر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بیٹھ کر لکیر پیٹتے رہیں گے، شمس بگڑ کر بولے تھے۔ آپ جانتے ہیں اس گھر کے ہر فرد کی سیکیورٹی کی ذمہ داری مہران لے چکا ہے، وہ سب کو کنونس کر تو رہا ہے آپ کے سامنے، عاطف نے یاد دلایا تھا۔ آپ سب بھی سمجھنے کی کوشش کریں، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم خوف سے دبک کر بیٹھ جائیں اور ان
بیڑیوں کو آزاد گھومنے دیں۔ یہ آواز شیز کی تھی۔ یہاں کسی کو کچھ نہیں سمجھنا، تم لوگ کل ہی جا کر وہ کیس واپس لو، اپنے ساتھ ساتھ پورے گھر کو خطرے میں مت ڈالو۔ شمس اسی غصیلے لہجے میں بولے تھے۔ جو کچھ اس بچے کے ساتھ ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس گھر کے کسی بچے کے ساتھ ہوتا تو کیا تب بھی آپ ہمیں ہتھیار ڈال کر خاموش رہنے کی تلقین کرتے؟ شیز کی ابھرتی سوالیہ آواز کے بعد چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ بچہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا ہے، اس کے ماں باپ جس کرب سے گزر رہے ہیں، کیا آپ اس کرب کو، اس اذیت کو محسوس نہیں کر سکتے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ ان انسانیت کے دشمنوں کو کھلا چھوڑ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ کم از کم آپ کو تو اس ظالم اور اس ظلم پر ہماری آوازوں کو نہیں دبانا چاہیے۔ شیز کے لہجے میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ ان لوگوں کو سزا دلوا کر کتنے دن تک تم انہیں قید رکھ سکتے ہو؟ نہ تو وہ غربت زدہ ہیں اور نہ ہی اپنے گناہ پر شرمندہ کہ صبر کے ساتھ سزا بھگت لیں گے۔ جیل کی چار دیواری سے نکلنا ان عیاش امیر زادوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ شمس بلند آواز میں کچھ سمجھا بھی رہے تھے، مگر اس بار ان کے بچ نکلنے کا ہر راستہ میں ناممکن بنا کر رہوں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ قائل ہوئے بغیر وہ اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ میں پھر کہوں گا، ان لوگوں سے ٹکرا کر تم سب کی جان خطرے میں ڈال رہے ہو شیز۔ وہ لوگ اب بھی صلح کرنا چاہتے ہیں، مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے کی آفر دے رہے ہیں، نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیوں تم معاملے کو بڑھائے جا رہے ہو؟ انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے سے کیا اچھا ہو جائے گا؟ شمس پوری طرح زج ہو کر بولے تھے۔ جن لوگوں نے مجھے وائلنس کا نشانہ بنایا تھا، اگر وہ آپ کے ہاتھ لگ جائے تو کیا اس وقت آپ ان کے بارے میں بھی یہی رائے دیں گے؟ شیز کی جھلستی ہوئی تلخ آواز پر باہر موجود سارا کی سانس رکی تھی۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر مذاکرات کرتے، انہیں سینہ تان کر چلنے کے لیے زندہ چھوڑ دیتے۔ وہ ان سے سوال کر رہا تھا جو سناٹے میں گھرے بیٹھے تھے۔ اگر آپ سب نے اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا، اس کے تڑپتے ماں باپ کی آہ و بکا سنی ہوتی، تو مجھ سے پہلے آپ سب ان وحشی جانوروں کے گریباں تک پہنچ گئے ہوتے۔ آپ نے نہیں دیکھا اس معصوم کو زندگی اور موت سے لڑتے، ان کے وارثوں کو انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ وہ قاتل جو ایک پوری نسل کو سوائے ہستی سے مٹا کر رکھ دینا چاہتے تھے، وہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ جنہیں سرِ عام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ آپ ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کم از کم آپ کو تو یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے تعصب زدہ لہجے پر شمس کچھ بول نہیں سکے تھے۔ صورت سے دروازے کی آڑ میں ہو کر سارا نے اسے دیکھا تھا، جو یقیناً گھر سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں عاطف، میں جانتا ہوں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر میں اس تک پہنچنے والے کسی نقصان کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مجھے تمہاری اس گھر کے ہر فرد کی بھی فکر ہے۔ شمس کمزور لہجے میں عاطف سے مخاطب تھے۔ آپ مزید فکر مند نہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم پر بھروسہ رکھیں، ہمیں واقعی آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کیس کا فیصلہ بس چند دنوں میں ہی ہو جائے گا، پھر سب کچھ انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ عاطف نے انہیں کنونس کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ تھوڑا سا ہی کھا لیں، ٹیبلٹس بھی تو لینی ہیں آپ کو۔ سارا نے کچھ جھجکتے ہوئے سدرا کو مخاطب کیا تھا، جو نڈھال چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس طرح تو آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ پریشان نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ ابھرتی دستک پر چونکی تھی، اور پھر فوراً ہی بس خاموشی سے سدرا کا ہاتھ دھیرے سے ہلا کر متوجہ کر دیے دروازے کی سمت بڑھ گئی تھیں۔ ایک طرف ہٹ کر شیز نے اسے باہر جانے کا راستہ دیا تھا، اور پھر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سدرا کے زرد چہرے کو دیکھا تھا، جو اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں، اور شاید اس کے سامنے سے ہٹ جاتی اگر وہ فوراً ہی جا کر انہیں روک نہ لیتا۔ سدرا نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش تو نہیں کی، مگر بس ایک نظر اسے ضرور دیکھا تھا جو ان کے قدموں کے پاس موجود تھا۔ وہ دوبارہ ان سے نظر ملانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا کہ ان کی ایک ہی نگاہ اسے بھاری بوجھ تلے دبا گئی تھی۔ آپ بھی مجھ سے دور ہو جائیں گی تو کیا رہ جائے گا میرے پاس؟ نظر جھکائے وہ زدیدہ لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں اب کسی کی ضرورت نہیں رہی ہے، تم بہت زیادہ خود مختار ہو چکے ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ مدھم سپاٹ لہجے میں بولی تھیں۔ ایسا مت کہیں، مجھے آخری سانس تک آپ کی ضرورت ہے، آپ سب کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے بھاری آواز میں بولا تھا۔ میں نے آپ کو دکھ دیا، آپ مجھے معاف بھی نہ کریں، مگر اپنی ناراضگی کا اظہار تو کریں، مجھ پر غصہ کریں۔ اس طرح مجھ سے بے نیاز ہو کر آپ مجھے خاموشی کے کوڑے مت ماریں۔ اب احساس ہو رہا ہے نا، تمہاری خاموشی بھی ہم سب کے لیے کسی کوڑے سے کم اذیت ناک نہیں ہے۔ سدرا کے نم لہجے پر وہ چند لمحوں تک خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا تھا، اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا۔ ایک گہرے سانس لے کر سدرا نے دہلیز پر رکے شمس کو دیکھا تھا، جو وہیں سے پلٹ کر اب جا رہے تھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے باہر کا جائزہ لیا تھا۔ اتنی خاموشی اور سناٹا پہلے کبھی اس گھر میں اسے محسوس نہ ہوا تھا۔ حالات کے پیش نظر سبھی محتاط تھے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز جانے والوں کو کچھ دن تک گھر میں ہی محدود رہنا تھا۔ مین گیٹ پر سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ عجیب وحشت اور خوف میں وہ مبتلا تھی۔ رہ رہ کر اسے شیز کا خیال آئے جا رہا تھا۔ اس معاملے کو لے کر وہ بہت پرجوش بھی تھا اور مشتعل بھی۔ اسے اگر کوئی نقصان پہنچا تو کیا ہوگا؟ وسوسے اور اندیشے بڑھتے ہی جا رہے تھے کہ یہ کھلا سچ ہے کہ شہر میں زندگی کتنی سستی ہے۔ گلی کوچوں اور سڑکوں پر
کس طرح انسانیت سسکتی ہے، پین کرتی ہے۔ آنکھوں کے بھیگتے گوشے خشک کرتے اس کا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ شیز سے بات کرے، اسے اپنے خدشوں اور خوف سے آگاہ کرے، مگر ہر بار یہی سوچ کر قدم روک گئی کہ اس کی بے رخی اور سرد مہری برداشت کرنے کی ہمت اب مزید نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ اسے شیز کے علاوہ بھی اس گھر کے ہر فرد کی فکر تھی۔ یہ سب سفید پوش لوگ تھے۔ یہاں سب کی فکریں، پریشانیاں کسی بھی عام انسان جیسی تھیں۔ سادہ لوگ تھے، سارا دن تعلیم اور روزی کے حصول کی جدوجہد کے بعد سکون کے ساتھ اپنے خاندان کے درمیان رہنا چاہتے تھے۔ کسی ایک کی خوشی، غم، پریشانی صرف ایک کی نہیں، سب کی تھی۔ اگر سب لوگ پریشان اور خوفزدہ تھے تو صرف اپنی فیملیز کے لیے نہیں، ان سب کو شیز اور عاطف کی زیادہ فکر تھی۔ وہ دونوں یہاں کچھ زیادہ ہی سب کی محبت اور توجہ کا مرکز رہے تھے۔ بھٹکتے بھٹکتے اس کا دماغ زینب کی طرف چلا گیا۔ اس کی فکر مزید طبیعت بوجھل کر گئی تھی۔ سیل فون کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کچھ ہول کر اس نے عاطف کی کال ریسیو کی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اور اب تک کیا اکیڈمی میں ہیں؟ عاطف کے کچھ بولنے کا بھی اس نے انتظار نہیں کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور ابھی کچھ دیر میں گھر پہنچنے ہی والا ہوں۔ مگر تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ عاطف نے پوچھا تھا۔ پہلی بار آپ نے مجھے کال کی ہے تو اس لیے میں کچھ گھبرا گئی تھی، وہ بولی تھی۔ اللہ کو مانو، بار بار تمہیں کال کروں گا تو شیز نے زندہ چھوڑنا ہے مجھے۔ اس وقت بھی میں اس کی اجازت سے تمہیں مجبوراً کال کر رہا ہوں۔ عاطف کے مسکراتے لہجے پر وہ دنگ ہوئی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ ہے؟ آپ دونوں کو ساتھ باہر آنے جانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ہاں معلوم ہے، مگر اب تم ظالم سماج بن کر مخبری نہ کر دینا۔ اور میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے کال کی تھی کہ زینب کو اطلاع دے دو کہ کچھ دن تک گھر نہ آئے۔ جی میں نے اسے فی الحال منع کر دیا ہے یہاں آنے سے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اتنا سادہ اور مختصر جواب نہ دیتی۔ عاطف کی بطور خاص زینب کے لیے دی جانے والی ہدایت کو پکڑے رکھتی۔ باؤنڈری پر دراز ہوتے ہوئے شاہ رخ نے ایک بار پھر مومو کے پوشن کی جانب دیکھا تھا۔ خود تو باہر نکل نہیں رہی اور اپنے سارے پالتو جانور بھی گھر کے اندر لے گئی ہے۔ اس نے دھیرے سے ہنستے ہوئے شان کو بتایا تھا، جو پریشان چہرے کے ساتھ بار بار اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈال رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھوں کا تکیہ بناتے ہوئے شاہ رخ نے سوال کیا تھا۔ یار لہو پی لیا چھوٹے بھائی نے 2 گھنٹوں میں، بڑے بھائی کوئی 10 بار ان کا پوچھ چکے ہیں مجھ سے، شان بولا تھا۔ پھر تم نے کون سے راگ لاپے ان کے سامنے؟ شاہ رخ نے پوچھا تھا۔ تو کیا کرتا، راگ ہی رہ گئے تھے، سچ بتا کر پھنسنا تھا۔ بڑے بھائی نے مجھے سختی سے ان پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ بیٹا بہت مار کھاؤ گے اگر چھوٹے کو بھنک بھی لگ گئی۔ کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس، عزت تو ہونی ہی تھی، اب چاہے بڑے کے ہاتھوں ہو یا چھوٹے کے۔ شان اسے گھورتے ہوئے بولا تھا اور پھر تیز قدموں کے ساتھ قریب آتی مومو کو دیکھا تھا، جس نے آتے ہی شاہ رخ کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے اٹھا کر بٹھایا تھا اور دوبارہ خونخوار نظروں سے شان کو دیکھا تھا۔ مکار، جا کر بتاتے کیوں نہیں بڑے بھائی کو کہ سورج مکھی کہاں ہے؟ تم بتا دو جا کر، پھر نبٹ لینا اپنے اور میرے بھائی سے۔ شان بھی جل کر بولا تھا۔ زیادہ ٹر نہ کرو، تم دونوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے بھائی کی وجہ سے میرے معصوم بھائی کو خراش بھی آئی تو۔ یہ سچ کہا تم نے، معصومیت تو ختم ہے عاطف بھائی پر، شاہ رخ نے بہت سنجیدگی سے درمیان میں کہا تھا۔ کس نے ہاتھ پیر جوڑے تھے یہ گواہی دینے کے لیے؟ مومو نے دانت پیستے ہوئے دوبارہ اس کے سر پر حملہ کیا تھا۔ دور ہٹو، شاہ رخ نے جھلا کر اسے پرے دھکیلا تھا۔ اتنی مشقت اٹھا کر میں نے ہیئر اسٹائل رکھا ہے، ہاتھوں سے بال سنوارتے وہ بولا تھا۔ فدا قربان وغیرہ ہوئے بیٹھے ہو سر پر اگے بے شمار پروں پر۔ مومو نے اسے گھورا تھا۔ یہ اگر پر ہیں تو تمہاری فرمائش پر ہی میرے سر پر نظر آ رہے ہیں۔ شاہ رخ نے ہوشمندی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ رکو یہاں، مومو نے جھپٹ کر شان کو روکا۔ تم دونوں کی چونچیں اور تو تکار سننے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، شان نے بگڑ کر کہا تھا۔ تم بڑے بھائی کے سامنے جا کر سچ اگلتے ہو یا نہیں؟ وہ دھمکانے والے انداز میں بولی تھی۔ اس کا منہ بند کروا لو، آسن جمائے بیٹھے ہو، پہلے ہی چھوٹے بھائی نے میرا خون ابال رکھا ہے، شان نے بگڑ کر شاہ رخ کو مخاطب کیا تھا۔ ویسے یہ چھوٹے بھائی کا اتنا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ شاہ رخ نے یکدم ہی سوال اٹھایا تھا۔ وہ قابل تحسین تھا۔ الف لیلا کے سارے ایڈیشنز نشر ہو گئے اور اب چن کر اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ لیلا کون تھی؟ مومو نے کھا جانے والے انداز میں کہا تھا۔ ارے یہ تو ہمیں بچپن سے پتا ہے، وہ مجنوں کی سہیلی تھی، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ کون کہتا ہے تم پر کبھی بچپن بھی آیا تھا؟ میرے سامنے لے آؤ اس کو، مومو نے خونخوار انداز پر۔ شاہ رخ نے ایبرو سکیڑ کر شان کو دیکھا جو اس پر ہنس رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بچوں کی طرح منہ بسول کر ان دونوں کو گھورتا آگے بڑھ گیا تھا۔ لو آ گئے سیر سپاٹوں کے بعد؟ کھلتے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے شان بولا تھا۔ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ دونوں ایک ساتھ باہر تھے۔ شاہ رخ ہڑبڑا کر واپس آیا تھا۔ پھوڑ لو یہ آنکھیں، تمہارا بھائی پہنچا ہوا تھا میرے بھائی کے پاس، مومو غرائی تھی، قسم سے ایسے دیدہ دلیروں میں پھنس گیا ہوں، مروائیں گے یہ مجھے بھری جوانی میں، بددعائیں لیں گے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔
शाह रख نہ نظر آنے والے آنسو صاف کرتا دہائی دے رہا تھا، جبکہ مومو کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی تھی۔ سارا کی پھپھو کی فیملی آ چکی ہے حضرات، اور عاشر بھائی سب سے آگے ہیں۔ شان کی اطلاع پر وہ دونوں بھی متوجہ ہوئے تھے۔ سارا کو چھپاؤ، شاہ رخ بوکھلایا ہوا تھا۔ وہ محترمہ باہر تشریف لا چکی ہیں۔ شان نے مسکراتے ہوئے سارا کو دیکھا تھا، جو تیز قدموں کے ساتھ ان سب کے سامنے سے گزرتی عاشر کے قریب پہنچنے والی تھی۔ آج کل وہ جس پریشان ماحول میں اور ذہنی دباؤ میں مبتلا گھوم رہی تھی، اب ان سب کے چہرے دیکھ کر دل مزید بھر آیا تھا۔ عاشر کے سینے سے لگی وہ سسک اٹھی تھی۔ یہ منظر شیز کی نظروں سے بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ لب بھیجے وہ عاشر کو ہی دیکھ رہا تھا، جو اب سارا کے آنسو سمیٹتا اس کے شانوں کے گرد بازو رکھے آگے بڑھ گیا تھا۔ چھوٹے بھائی آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائیں گے دونوں کو۔ دور سے ہی شیز کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے شاہ رخ دبی دبی ہنسی کے ساتھ بولا تھا، یہ تو اور بھی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ مومو نے کچھ تعصب سے کہا تھا، اتنا ہی رونا آ رہا تھا تو میرے گلے لگ کر رو جاتی۔ چھوٹے بھائی کم از کم بعد میں مجھے مار کوٹ کے غصہ تو نکال سکتے تھے۔ شاہ رخ بگڑے انداز میں ہی بولا تھا، میں تجھے زندہ چھوڑتی تو ان کے مارنے کی نوبت آتی۔ مومو نے غرا کر اس کے مسکراتے چہرے کو گھورا تھا۔ اس وقت وہ عاطف کے ساتھ کیس کے عنقریب ہونے والے فیصلے سے متعلق بات کر رہا تھا۔ جب بری طرح چونک کر اس نے سارا کو دیکھا تھا، جو بہت بدحواسی میں قریب آئی تھی۔ عاطف، مجھے ابھی اور اسی وقت زینب کی طرف جانا ہے، کیا آپ مجھے اس کے گھر لے جا سکتے ہیں؟ اس کے عجلت بھرے انداز پر شیز نے بغور اس کے ستے ہوئے چہرے پر پھیلی وحشت کو دیکھا تھا۔ اسی وقت عاطف کے حیران سوالیہ انداز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ عاطف نے ایک نظر سامنے موجود شیز کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل اس کے حامی بھر لینے کا اشارہ ملتے ہی وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کا ساتھ نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ چیز کو نظر انداز کرنا پڑا تھا۔ ایک بار پھر شیز نے بیک مرر میں نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جو بے انتہا بے چین اور فکرمند نظر آ رہی تھی۔ عاطف نے 2-3 بار سب خیریت ہے جیسے سوال کیے تھے، مگر وہ اس وقت ہاں اور نہیں سے زیادہ کوئی جواب دینے کی کنڈیشن میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں سب نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، ایک ایک پل اذیت بن رہا ہے، کچھ کھا کر مرنے کی بات نہ کروں تو اور کیا کروں؟ زینب بری طرح روتے ہوئے بول رہی تھی، تمہاری ہدایت پر میں نے اس کی کالز بھی ریسیو کرنی بند کر دی تھی، وہ سارے میسیج بھی موجود ہیں جس میں اس نے مجھے بدترین انجام کی دھمکیاں دی ہیں، مگر میں نے پھر بھی چپ سادھے رکھی اور اسی چیز نے اسے مزید مشتعل کر دیا۔ کل اس کے گھر والے آئے تھے، وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو اعتراض نہیں، مگر پہلی بار میں نے انکار کرنے کی ذرا سی ہمت کیا کر لی، سب مجھ سے متنفر ہو گئے، طعنے پھٹکاریں کیا کچھ سننے کو نہیں ملتی رہیں۔ وہ زاروں کے تار روئے جا رہی تھی۔ ایسا صرف اس لیے ہے کہ تم نے اس شخص کی گھناؤنی حرکتوں کو اب تک چھپائے رکھا ہے۔ تمہارے گھر والے تمہارے دشمن نہیں ہیں زینب، اتنی ہمت کر لی تو تھوڑی سی اور کر لو۔ تعصب کے ساتھ اسے دیکھتے سارا نے کہا تھا، نہیں ہے مجھ میں مزید ہمت، مجھ میں اور اب صرف موت کو گلے لگانے کی ہمت ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ یہ غلط بات کی۔ سارا نے اسے گھرکا تھا، تو پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ اس شخص کا نام سن کر ہی میرا دل کانپنے لگتا ہے، یہی خوف طاری رہتا ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ میں کیسے خود کو محفوظ تصور کر سکتی ہوں اس کی زندگی اس کے گھر میں جا کر؟ زینب کی بے طرح کانپتی سی سکتی آواز پر سارا نے باختیار اسے گلے سے لگایا تھا، میں تمہاری زندگی کو جہنم نہیں بننے دوں گی، تم اس شخص کی زندگی میں ہی جاؤ گی جس کا نام ہی تمہارے لیے تحفظ کی ضمانت ہوگا۔ سارا نے اٹل لہجے میں اسے یقین دلایا تھا۔